الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے سر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہم نے بیان کیا، آج کی گفتگو بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی گفتگو ہے۔ صرف آج کی گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو کے لیے تمہید ہے کہ کیا وجہ ہے گستاخی رسالت مآب کا ارتکاب ایک انسان سے کیوں ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کیوں کر بیٹھتا ہے، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی ریزن ہے کہ جس کے پیش نظر انسان سے حضور کی اتنی عظمتیں، اتنی شانیں دیکھ کر سن کر بھی حضور کی گستاخی اس سے ہو جاتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو بعض لوگ بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کر جاتے ہیں، یا اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جس سے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، حبیب تو کہہ دے کہ میں محض بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، لفظی ہے۔ اس ترجمے کو پڑھ کر بیان کر کے یا اس ترجمے کو لے کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی تھے، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ پھر جب انسانیت کے ناطے سے ہم ایک جیسے ہو گئے تو پھر جو کمزوریاں ہمارے پاس ہیں یقیناً وہی کمزوریاں ان کے پاس بھی ہوں گی۔ جو صورتحال ہمارے ساتھ ہوتی ہے یا ہونی ہے وہی صورتحال کے شاید متعامل وہ بھی ہوں گے اور ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ پھر گستاخی کر بیٹھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی اتنی زیادہ شانیں کیوں سنائی جاتی ہیں، ان کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی ایک انسان صرف انسان ہونے کے ناطے سے یہ سوچتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم نے اس آیت کریمہ کو انتہائی اختصار اور جامع انداز سے پیش کرنا ہے کہ اللہ پاک اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، قل، محبوب تو کہہ دے، انما انا بشر مثلکم۔ ہم ایک ایک لفظ کو لے کر اس کی تشریح مختصر طریقے سے کرنا چاہیں گے۔ لفظ کل کا استعمال اللہ پاک نے اس مقام پر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ کل کو تین اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کی ایک وجہ تاریخی بھی ہے، ایک اس کی وجہ جو ہے تفسیری بھی ہے، اور ایک اس کی وجہ جو ہے عقلی بھی ہے۔ لفظ کل کا استعمال، تو کہہ دے، یہ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک خود بھی تو فرما سکتا تھا میرے محبوب تو بشر ہے، نہیں، محبوب میں نہیں کہتا، کل تو کہہ دے۔ تفسیری وجہ آپ نے سماعت فرما لی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، آگے سے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک وہ جس کو پھانسی کا آرڈر ملا تھا جو مرنے جا رہا تھا، اور ایک اس نے وہ بلا لیے جو جس کو رہائی کا، آزادی کا آرڈر ملا تھا، جو زندگی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جو زندگی کی طرف جا رہا تھا اس کو مار دیا، مروا دیا، اور جو پھانسی کی طرف جا رہا تھا اس کو اس نے بچا دیا۔ دیکھو، جو مرنے جا رہا تھا میں نے اس کو بچا لیا، اور جو زندگی کی طرف جا رہا ہے اس کو میں نے مار دیا۔ تو مارنا اور زندہ کرنا یہ تو عمل میں بھی کر سکتا ہوں، لہذا میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فی الفور فرمایا میرا خدا وہ ہے، ربی الذی، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ وبہت الذی کفر، وہ یہ کام نہ کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قائم ہو گئی کہ ابراہیم کا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر کوئی ابراہیم کا خدا بننا چاہے تو پھر سورج کو مغرب سے ذرا گھما کے دکھائے تو صحیح۔
زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئیں، آقا علیہ السلام کا زمانہ پاکی نے آقا علیہ السلام کے یاد ظاہری آئی، غزوہ خیبر سے واپسی پر تاجدار کائنات علیہ السلام نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج مولا علی شیر خدا کی نماز عصر کی ادائیگی کے لیے واپس پلٹا، جو ہی پلٹا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ٹوٹ گئی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر کوئی خدا بننا چاہتا ہے ابراہیم کا تو سورج کو ذرا مغرب سے پلٹا کے تو دکھائے، آپ نے چونکہ پلٹا دیا تھا۔ اس مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں نے دلیل کو توڑ دیا ہے، توڑ کر دلیل ابراہیم کو توڑ کر پھر بھی خدا نہیں، پھر بھی خدا کا بندہ ہوں۔ یہ اس کی تفسیری وجہ ہے جس کو علماء تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ کل تو کہہ دے، اس کی کیا ریزن تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں ایک وجہ یہ تھی تاریخی وجہ۔ اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر نبی کو، پیغمبر کو اللہ پاک نے عظمتوں سے، شانوں سے نوازا، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو سارے کے سارے فضائل اور سارے کے سارے کمالات دامن مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ کیوں؟ دیگر کو 2 معجزات، 3 4 معجزات، مصطفیٰ کو سارے معجزات۔ اس کی کیا ریزن؟ ہاں اس لیے کہ ہر نبی ایک قوم کی طرف آیا، ہر نبی ایک زمانے میں آیا، ہر نبی ایک مزاج والوں کے پاس آیا، تو اس قوم کے مطابق جو کمال بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال دیا گیا، اس زمانے کے مطابق جو کمال بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال دیا گیا، اور اس قوم کے مزاج کے مطابق جو کمال جچتا تھا اور بنتا تھا اس نبی کو وہ کمال عطا کیا گیا۔ مگر جب وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول آیا جو ساری اقوام کی طرف آیا، ہر قسم کے مزاج والوں کے پاس آیا اور سارے زمانوں کی طرف آیا، تو پھر ضروری تھا کہ اس نبی کو وہ تمام کمالات دیے جاتے جو تمام اقوام کے مطابق ہوتے، جو ہر قسم کے مزاج والوں کے مطابق ہوتے اور جو ہر قسم کے زمانوں کے مطابق اور مناسب ہوتے۔ اس لیے ہر نبی کو صرف 2 3 معجزات دیے گئے، مصطفیٰ کو سارے کمالات دے دیے گئے اور سارے معجزات دے دیے گئے۔ اب حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن لیکن تو تنہا داری۔ ہر نبی کو 1 2 معجزات ملے، مگر اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف دوسرے آسمان پہ جا پہنچے، آج تک لوگ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ عیسائی جو ہیں ان کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کی طرح سمجھتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام صرف 4تھے آسمان پہ پہنچے، ان کی قوم نے ان کو خدا سمجھ لیا۔ عزیر علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو خدا سمجھ بیٹھے۔ 1 2 3 معجزات کی بنا پر بھی قوم ان کو خدا سمجھ بیٹھی۔ مگر جب یہ ذات، یہ شخصیت اور یہ ہستی جو سارے کمالات کا مرکز، محور اور منبع بن کے آئی تو ضروری تھا کہ ان کو بھی لوگ خدا سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کئی لوگ ان کو خدا نہ سمجھ آئیں، ان کو تو ساری شانیں ادا کر دی گئی ہیں، ان کو تو سارے کمالات دے دیے گئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ تو سارے کمالات کا منبع بھی بن چکا ہے۔ کئی لوگ تجھے خدا نہ سمجھ آئیں، لہذا تو کہہ دے کہ میں کیا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر اس کی تیسری وجہ، عقلی وجہ، یہ کیوں کہا بابو تو کہہ دے کہ میں بشر ہوں؟ قل انما انا بشر مثلکم، تو کہہ دے میں بشر ہوں۔ باری تعالیٰ تو خود کہہ لے، نہیں مولا میرے مصطفیٰ میں نہیں کہتا، تو کہہ دے۔ عقلی وجہ، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بات حضور سے ہی کہلوانی چاہیے تھی۔ اللہ پاک کہتا تو معنی ہی کچھ اور بن جاتا، حضور تو کہہ دے، کیونکہ یہ بات کیا ہے، تواضع کی ہے، یہ بات کیا ہے، انکساری کی ہے، یہ بات کیا اپنے آپ کو بندہ بنا کر پیش کرنے کی ہے، یہ بات کیا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے کی ہے۔ میرے مصطفیٰ اگر میں پیش کروں گا تو لوگ سمجھیں گے شاید مصطفیٰ چھوٹے ہیں، میں کہوں گا نا تو میری بات سند ہو جائے گی، میری بات گارنٹی بن جائے گی، میری بات دلیل بن جائے گی۔ تو بات کر کہ میں بشر ہوں اور تمہارے جیسا بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ دیکھو نا، سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، اگر شاگرد کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، اس کی بات کو تواضع انکساری کے طور پر بھی معمول کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بات تواضع کے طور پہ کر رہے ہوں گے، یہ بات عاجزی انکساری کے طور پہ کر رہے ہوں گے۔ اور اگر استاذ کہہ دے کہ میرا یہ جو شاگرد ہے یہ بالکل ان پڑھ ہے، تو پھر بات کیا ہوگی، حقیقت پر معمول۔ یہ استاذ کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے تو پھر ان پڑھ ہی ہوگا۔ اگر اللہ پاک فرماتا کہ مصطفیٰ ایک سادہ سا شخص ہے، مصطفیٰ ایک بشر ہے، ایک انسان ہی تو ہے، تو پھر بات حقیقت بن جاتی۔
کیونکہ اللہ پاک بڑے ہیں، بڑے کی بات حقیقت ہوتی ہے، اللہ کی بات گارنٹی بن جاتی، اللہ کی بات حجت بن جاتی، دلیل بن جاتی۔ اللہ نے کہا نہیں میرے مصطفیٰ یہ بات تو کر کہ میں ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ جب تو کہے گا نا تو چھوٹا ہے، تو کہے گا نا تو تیری بات تواضع انکساری کے طور پر لی جائے گی۔ اتنی شانوں والے، عرش مولا کے اوپر سے آگے گزر جانے والے، مقام دنا مقام تدلہ پر جا کے بیٹھنے والے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ وہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات تواضع انکساری کے طور پہ کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، دیکھو اس مقام پر لفظ کیا بولا؟ انما، قل انما، انما کا لفظ بولا۔ انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انما یاد رکھ لیں عربی زبان میں، عربی گرامر میں یہ جو لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اپنے ماں بعد کو بے مثل ثابت کرنے کے لیے آتا ہے کہ میرے ماں بعد یعنی میرے بعد جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی یا وہ جو چیز بھی ہے وہ بے مثل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، منفرد ہے، انوکھی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، انما کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا تمہارا الہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ تو انما نے آ کے کہا کافر لوگ تو اوروں کو بھی الہ مانتے رہتے ہیں مگر مسلمانوں تمہارا الہ جو ہے منفرد ہے، انوکھا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ انما نے بیان کیا ایسے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے بعد علماء کا ذکر کیا کہ ڈرتے تو اور بھی ہیں، اولیاء بھی ڈرتے ہیں، عرفاء بھی ڈرتے ہیں، نمازی پرہیزگار صاحب تقویٰ لوگ بھی ڈرتے ہیں، مگر جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اوروں کو یا تو ڈرنا نہیں آتا یا پھر ڈرتے نہیں ہیں۔ جیسے ڈرنے والے علماء ہیں ایسا کوئی اور ڈرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس بات کو کون بیان کر رہا ہے؟ انما، انما کہتا ہے میرے بعد جس کا ذکر ہے وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت مصطفیٰ اللہ پاک نے تمہیں ہر قسم کی گندگی سے، غلاظت سے، نجاست سے تمہیں پاک کر دیا ہے، اور تمہیں پاکیزگی اور طہارت کا وہ تاج عطا کیا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ قابل رشک ہے، قابل فخر ہے۔ تو انما کے بعد اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر کیا، انما نے آ کے بیان کیا جو شان اہل بیت مصطفیٰ کی ہے وہ شان کسی اور نبی کی اہل بیت کی نہیں ہے۔ تو انما کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد ذکر ہونے والی چیز کو بے نظیر ثابت کرتا ہے، بے مثال ثابت کرتا ہے، اس کا انوکھا ہونا، اس کا نرالا ہونا، اس کا جدا گانا ہونا، اس کا الگ تھلگ ہونا انما بیان کرتا ہے۔ آپ ذرا پیچھے کی طرف آئیے، اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر، آقا علیہ السلام کی بشریت کا بیان کیا، بیان کرنے سے پہلے کہا انما، کیا مطلب؟ کہ بشر تو اور بھی ہیں، آدم بھی بشر تھے، موسیٰ بھی بشر ہیں، عیسیٰ بھی بشر ہیں، زکریا و یحییٰ بھی بشر ہیں، سارے انسان بشر ہیں، مگر بشروں میں جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہے وہ مقام کسی اور بشر کا نہیں ہے۔ لفظ انما بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ بے نظیر، بے مثال بشر ہے۔ اور پھر دیکھو انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، جس مقام پر بھی لفظ انما ہوگا اس کا معنی ہوگا صرف۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ صرف، فقط، صرف، اس کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ فقط ایک الہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے اللہ سے فقط علماء ہیں، فقط، صرف۔ ایسے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت، اہل بیت مصطفیٰ فقط میں تمہیں ہی پاک کر رہا ہوں، کسی اور نبی پیغمبر رسول کی آل کو، اہل بیت کو میں نے پاک، یہ اتنی پاکیزگی عطا نہیں کی ہے، فقط پاکیزگی طہارت کا یہ جو تاج عطا کیا ہے یہ فقط تمہیں عطا کیا ہے۔ تو انما کا معنی کیا ہوا؟ فقط، صرف۔ اب پیچھے کی طرف آئیے، اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر، محبوب تو کہہ دے میں صرف بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، یعنی مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، دیگر معاملات میں، دیگر صورتحال میں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، صرف بشر، کہ تمہارے پاس بھی بشریت ہے
میرے پاس بھی کیا ہے؟ بشریت ہے. صرف بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، دیگر معاملات میں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ انما بیان کر رہا ہے کہ بشریت میں فقط مصطفیٰ تمہارے جیسے ہیں، کہ تمہارے پاس بھی بشریت ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی بشریت ہے، وگرنہ مصطفیٰ تمہارے جیسے نہیں اور تم میرے مصطفیٰ جیسے نہیں ہو. یہی وجہ تھی حدیث پاک آپ نے کئی دفعہ سنی، 100 وصال مسلسل آقا علیہ السلام روزے رکھتے چلے جا رہے تھے، نہ سحری فرماتے نہ افطاری فرماتے. کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام رات کو آ کے دیکھتے، صبح دیکھتے، سوتے ہوئے دیکھتے، جاگتے ہوئے دیکھتے، آقا علیہ السلام کچھ کھاتے نہیں ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھنے شروع کر دیے. 3 دن گزرے، صحابہ کرام کے رنگ زرد پڑ گئے. آقا علیہ السلام نے دیکھا بھی تمہارے رنگ جو ہے ان چہروں پر نکاہت ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، اس کی کیا ریزن؟ عرض کی آقا چونکہ آپ بھی بغیر کھائے پیے روزے رکھتے ہیں، ہم بھی بغیر کھائے پیے روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ لست مثلک، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. انی لست کہیتکم، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا. چلو اگر ان کی بشریت ہماری بشریت کی طرح ہوتی، یا صحابہ کرام اپنی بشریت کو حضور کی بشریت کی طرح سمجھتے، کوئی ایک صحابی کھڑا ہو جاتا، آقا آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے بھی 2 پاؤں، ہمارے بھی 2 پاؤں، آپ بھی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے، ہم بھی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے، لہذا ہم آپ کی طرح نہیں. کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی صحابی نے یہ بات کر دی ہو، حضور ہم آپ جیسے ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں. کیوں؟ وہ یہ بات کیسے کر سکتے تھے؟ وہ جانتے تھے کان ان کے بھی 2 ہیں، کان ہمارے بھی 2 ہیں. ہمارے کان فقط مخلوقات کو سنتے ہیں، ان کے کان مخلوقات کو بھی سنتے ہیں، خدا کو بھی سنتے ہیں. آنکھیں ان کے بھی 2 ہیں، آنکھیں ہمارے بھی 2 ہیں. ہماری آنکھیں فقط مخلوقات کو تکتی ہیں، ان کی آنکھیں مخلوقات کو بھی تکتی ہیں، خدا کو بھی تکتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا، سارے کہیے من سب نبیا، من سب نبیا. تو ہم بات کر رہے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف بشر ہو، ان کے پاس بھی بشریت ہے، ہمارے پاس بھی بشریت ہے، وگرنہ رسول پاک علیہ السلام کی بشریت بھی ہماری بشریت کی طرح نہیں. ہم آگے چل کے بات کریں گے. انا بشر، کل محبوب تو فرما دے انما، میں صرف بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. انا بشر مثلکم. اب یہاں دیکھیے میں بشر ہوں، حضور یہ بات فرما رہے ہیں، تو کیا جو نبی بات کرے ہم اس بات کو دہرا سکتے ہیں؟ نو. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات فرمایا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. کیسے؟ وہ جو جس چیز سے تو نے منع کر لیا تھا نا، ہم سے وہ بھول سرزد ہو گئی تھی، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام ظالم ہے؟ یہ بات کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں کر سکتے. یونس علیہ السلام یہ بات فرمایا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وکیلا ہے اور میں کیا ہوں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونس علیہ السلام ظالم تھے؟ نبی جو بات کرے امتی کو حق نہیں ہے کہ وہ بات دہرائے. تو جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ بات فرما دی آنا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو ہم اگر امتی ہیں اور صحیح امتی ہیں تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں جی یا رسول آپ بھی بشر ہیں اور ہم بھی کیا ہیں بشر ہیں. نبی کی بات کو امتی کے لیے دہرانا جائز بولیے نا نہیں ہے. کل انما انا بشر. پھر دیکھیے بشر کا لفظ بولا حضور کے لیے، آپ بشر ہیں، محبوب تو بشر ہے، تو کہہ دے کہ میں بشر ہوں اور ہم بھی کیا ہیں بشر ہیں. تو کیا ہماری بشریت آقا علیہ السلام کی بشریت کی طرح ہے؟ نہیں. کیسے؟ ہماری بشریت کس سے بنی ہے؟ ہماری بشریت یہ جو انسانیت ہے، جسمانیت ہے، کس سے بنی؟ اس مٹی سے. انی خالقم بشرم من صلصال من حمائم مسنون. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے خمیر کو، انسان کے جسم کو ایک بودار مٹی سے پیدا کیا. آپ گارا بنا لیں، گارا بنا کے رکھ دیں، 2-3 دن جب 4 دن گزر جائیں گے وہ مٹی جو ہوگی کالی ہو جائے گی، گارا کالا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے بدبو آنا بھی شروع ہو جائے گی. اس مٹی سے یہ انسانی خمیر، انسانی جسم بنا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جس مقام پر انسان جا کے دفن کیا جاتا ہے اس مقام کی مٹی سے اس کے خمیر کو بنایا گیا ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ حضور نے فرمایا جو ہی ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے
جاتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اس مقام کی جس مقام کی مٹی میں جا کے اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہاں کی مٹی لا کر اس نطفے کے اندر ملا دیتا ہے، یعنی اس کی جسامت کا قامت اور اس کی بشریت و انسانیت و جسمانیت اس مقام کی مٹی سے بنتی ہے جس مقام پہ جا کر اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ اب کس مٹی سے ہم بنے؟ دنیا کی مٹی۔ اور کس مقام کی مٹی ہوگی؟ جب ہم مر جائیں گے دفن ہوں گے تو جس مقام کی مٹی میں جا کے ہم دفن کے جائیں گے اس مقام کی مٹی سے ہمارا جسم بنایا گیا تھا۔ اب وہ داتا صاحب کی قبر کو کیوں چومتے ہیں؟ کسی اور قبر کو نہیں چوما جاتا۔ غوث العظم کی قبر کو کیوں چومتے ہیں؟ بھئی وہ مٹی وہ ہے جس سے داتا صاحب بنائے گئے تھے، جس سے غوث العظم بنائے گئے تھے۔ الغرض چلو اسی قاعدے کو لے لیجیے کہ ہماری جب بشریت اس مقام کی مٹی سے بنی جس مقام پہ جا کے ہم نے دفن ہونا ہے تو یقینی بات ہے اسی اصول کو لے لیجیے، آقا علیہ السلام کی بشریت بھی اس مقام کی مٹی سے بنی ہوگی جس مقام پہ جا کر آج تاجدار کائنات علیہ السلام کیا ہے؟ آرام فرما ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اسی مقام کی مٹی سے بنے ہوں گے۔ ہماری اب بشریت میں مصطفیٰ کی بشریت میں کیا فرق ہوا؟ ہماری بشریت اس دنیا کی مٹی سے ہے جو میلا کچیلا کرتی ہے، جو بدبودار ہوتی ہے، جو دنیا کی مٹی ہے۔ اور مصطفیٰ کی بشریت بھی کس مقام کی مٹی سے؟ جنت کی مٹی سے، چونکہ حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ کہ یہ جگہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس مقام پہ میں نے رہنا ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ آقا علیہ السلام کی بشریت دنیا کی مٹی سے نہیں، آخرت کی مٹی سے، دنیا کی مٹی سے نہیں، جنت کی مٹی سے۔ دنیا کی مٹی جو ہے میلا کچیلا کرتی ہے مگر آخرت کی مٹی میلا کچیلا نہیں کرے گی۔ جنت کی جو مٹی ہوگی وہ میلا کچیلا نہیں کرے گی۔ دنیا کی مٹی بدبودار ہوتی ہے مگر آخرت کی جنت کی مٹی بدبودار، جنتی رہیں گے ایک ہی لباس میں رہیں گے، ان کو لباس دوبارہ چینج ہی نہیں کرنا پڑے گا، نہ لباس کے اندر کوئی بدبو آئے گی نہ لباس کو میلا کچیلا ہوگا۔ جنت کی ہر چیز نور کی ہے تو پھر جنت کی مٹی بھی نور کی ہے، تو جب جنت کی مٹی بھی نور کی ہے تو مصطفیٰ کی بشریت جو ہے وہ بھی نور سے بنی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی جو بشریت ہے وہ بھی کیا ہے؟ نور ہونا۔ تو مصطفیٰ کی شان بہت اونچی ہے۔ بشریت کی طرف آئیں، بشریت مصطفیٰ کی حقیقت بھی نور ہونا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تو کہہ دے میں فقط بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے مثلکم، تمہارے جیسا ہوں، اس پر لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ جی حضور نے خود ہی تو فرما دیا تمہارے جیسا ہوں۔ مثل کا کیا معنی ہے؟ آئیے ذرا قرآن مجید کے دیکھیے، کیا اس کا معنی ایک جیسا ہونا ہے؟ یہ معنی ہے؟ نہیں۔ قابیل نے قتل کر دیا تھا کس کو؟ حضرت سیدنا حابیل کو۔ 2-3 دن لاش اٹھا کے پھرتا رہا، کیا کروں، مار تو بیٹھا ہوں، دفن کہاں کروں، کیسے دفن کروں، اس کو کہاں چھپاؤں۔ 2-3 دنوں کے بعد اس نے دیکھا ایک کوا جو ہے اپنے کسی کوے کو جو مر چکا تھا اس کو دفن کر رہا ہے، کیسے زمین کو اکھیڑ کر کھود کر اندر اس کو دفن کر رہا ہے۔ جب قابیل نے دیکھا، قرآن مجید کہتا ہے اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، چھٹا پارا کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا۔ کوا بھی جانتا ہے کہ مردہ چیز کو کہاں دفن کرنا، کیسے دفن کرنا ہے، اور میں کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا۔ کاش میں کوے جیسا بھی بن جاتا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ قابیل۔ لفظ مثل اس مقام پہ آیا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ تو مجھے بتائیے کیا مثل کا معنی ایک جیسا ہونا ہے؟ یعنی قابل یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کوا جو ہے کانکا کرتا میں بھی کانکا کروں، جیسے کوا جو ایک بالکل کیا اسے کہتے ہیں بے ڈھنگا سا جانور ہے، بدصورت سا جانور، میں ویسے بن جاؤں؟ نہیں، مثل کا لفظ موجود ہے مگر مثل کا لفظ موجود ہو کر ایک جیسے ہونے کا معنی نہیں دے رہا۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے بلعام بن باعورا، ایک ولی کامل گزرا پہلے زمانے میں، مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اس زمانے کے نبی پیغمبر رسول نے اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ رہتا تھا چڑھائی کی جہاد کے لیے، وہ نبی پیغمبر رسول لشکر لے کے چلے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کے پاس آ گیا، بلعام کے پاس آیا، جی آپ کی چونکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ ذرا اس نبی کے حق میں بد دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو شکست دے دے اور ہمیں کامیابی دے دے۔ انہوں نے پہلے آگے سے کہا بھی نبی کے خلاف میں بد دعا نہیں کر سکتا، مگر لوگوں نے بہت اصرار کے بالآخر بیوی نے تو منا ہی لیا، اور انہوں نے نبی کے خلاف جو ہی بد دعا کی اللہ پاک نے فی الفور اس کی ولایت کو چھین لیا، ولایت کو چھین لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہو. وہ بلم بن باورا کیا ہے؟ ایک کتے کی مثل ہے. لفظ مثل آ چکا کتے کی طرح قرآن مجید نے کہا. تو کیا بلم بن باورا جس کے لیے لفظ مثل آیا کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح اس کے 4 پاؤں ہو گئے تھے، اس کی دم نکل آئی تھی، وہ بھونکنا شروع ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ کتا انسان کی طرح ہی رہتا تھا. وہ بلم بن باورا وہ انسان کی طرح انسانی روپ میں رہتا تھا. تو لفظ مثل بھی آیا مگر اس نے ایک جیسے ہونے کا معنی بولیے نا نہیں دیا. تیسری مثال لے لیجیے. یہودیوں نے کہا ہمارے پاس تو کتاب ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کتاب ابھی تک نہیں ہے، ہم تم سے افضل ہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. یعنی اللہ پاک نے ان کو گدھے کی مثل قرار دیا. 28واں پارہ خود گواہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے گدھے کی مثل قرار دیا. تو کیا یہودی گدھے بن گئے؟ ان کے 4 پاؤں بن گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں. لفظ مثل بھی آیا مگر پھر بھی ایک جیسے ہونے کا معنی نہیں دیا. ظالمو، قابیل کے لیے لفظ مثل بولا گیا، قابیل کو تو کوا نہیں کہتے ہو. بلم بن باورا کے لیے مثل کا لفظ آیا کہ وہ مثل کلب ہے، کتے کی طرح ہے، اس کو تو کتے کی طرح نہیں سمجھتے ہو. یہودیوں کے لیے مثل حمار کا لفظ آیا کہ وہ گدھے کی طرح ہے، ان کو تو مثل حمار نہیں سمجھتے ہو. مصطفیٰ کا قصور کیا ہے؟ مصطفیٰ کا جرم کیا ہے؟ ادھر لفظ بشر مثل بشر آیا، وہ جی حضور ہمارے بشر ہماری طرح بشر ہے. قرآن مجید نے تو کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، یہ بشر ہے تمہارے جیسا. ادھر آیا تو وہاں استعمال نہیں کیا مثل کو، وہاں مثل نے ایک جیسے ہونے کا معنی نہیں دیا اور تم نے نہیں سمجھا. مصطفیٰ کا قصور کیا ہے؟ مصطفیٰ کا کیا جرم ہے؟ در حقیقت اندر سے ہوتی ہے گستاخی اور اس کو نکالنا چاہتے ہوتے ہیں پھر لفظ مثل کے پردے میں نکالتے ہیں، لفظ مثل کی آڑ میں نکالتے ہیں. پھر دیکھیے قل انما انا بشر مثلکم. یہ آیت کریمہ کا اگر آپ سیاق و سباق اس کا ماقبل دیکھیں، یہ آیت کریمہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی تھی. کن کے حق میں؟ کافروں کے. آقا علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا تھا کافروں 360 خدا سمجھنے والوں تمہارے 360 خدا جھوٹے ہیں، یہ غلط ہے. آگے سے کافروں نے کہا ہم کیسے مان لیں؟ آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے. مان راک اللہ بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. اور یاد رکھ لیں لفظ بشر بشر کی رٹ لگانے والے بھی دیکھیں کہ لفظ بشر جو ہے کس نے کہا اور وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں. یہ بشر کہنے والے ذرا دیکھیں کہ بشریت کا استعمال کس کس نے کیا اور کہنے والے پھر کس کے نائب بن رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. نبی کو ایک انسان کو بشر کہا کہ میں ایک بشر کو اس مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. بشر کا لفظ اللہ پاک نے بولا اور ہم اللہ پاک کی طرح تو ہو نہیں سکتے، لہذا اللہ پاک کا درجہ ہم نہیں لے سکتے. دوسرا درجہ اس کا بشر کہنے کا کس نے کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم. نبی نے فرما دیا اپنے آپ کو بشر. تو ہم نبی کی طرح بھی کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا ہے نبی کا نام. پھر شیطان نے کہا، اللہ نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے تجھے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، تو سجدے سے انکاری کیوں ہے؟ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر، میں ایک بشر کو سجدہ کر دوں؟ میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا. مجید خود گواہ ہے شیطان نے ایک نبی کو بشر کہا. اور پھر چوتھی جگہ پہ کافروں نے کہا ما نراکا الا بشرا مثلنا. اے محمد مصطفیٰ ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشری سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. 4 جگہوں پر لفظ بشر کا استعمال ہوا. ایک خدا نے کہا، ایک مصطفیٰ نے کہا ہم خدا کی طرح یا مصطفیٰ کی طرح تو نہیں ہو سکتے. پیچھے 2 ہی مقام بچتے ہیں، یا کافر کا یا شیطان کا. تو جو مصطفیٰ کو بشر بشر کہتا ہے وہ سمجھ لے وہ یا شیطان کا نائب ہے یا کسی کافر کا نائب ہے. اللہ کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا، مصطفیٰ کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا. نبی کو بشر کہنے سے گریز کرنا چاہیے اور بشر کہنے سے احتیاط برتنی چاہیے. یہ کافروں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا محبوب یہ تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ تمہارے جیسے ہیں. قل تو کہہ دے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں صرف بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں مگر میرے پاس وحی آتی ہے اس بات کی کہ تمہارا الہ اور میرا الہ ایک ہے.
کافروں کے حق میں تاجدار کائنات علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہارے جیسا ہوں. کافروں سے فرمایا تمہارے جیسا ہوں. اور مسلمانوں کے پاس جب گئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے, سردی چہروں پر عیاں تھی, چہروں پر نکاہت تھی. تو مصطفیٰ نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کافروں سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے جیسا ہوں, اور مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ دو فرمان جو ہیں, چونکہ دو الگ الگ مجموع سے تھے, اس لیے دو فرمان مختلف ہیں. آج آپ نے دیکھنا ہم کس مجمع سے ہیں. مصطفیٰ نے جن سے بات جو کی تھی, کافروں سے بھی بات کی تھی, مسلمانوں سے بھی بات کی تھی, ہم کس مجمع میں سے ہیں. اگر آپ نے پہچان کرنی ہو تو یہ پہچان بالکل سادہ سی ہے. کیسے؟ دیکھ لیں ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے کہ جب بھی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی بشریت کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ کی انسانیت کی بات کرتے ہیں. اگر تو یہ صورتحال ہے کہ جب بھی بات کریں بشریت کی بات کریں, انسانیت کی بات کریں, مصطفیٰ کے ایک جیسا ہونے کی بات کریں, تو پھر سمجھ آئیں ہم وہی ہیں کہ جن کو مصطفیٰ نے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں. اور اگر ہماری صورتحال اور ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات داخل ہو کہ جب بھی بات کریں مصطفیٰ کی عظمت کی بات کریں, مصطفیٰ کے انوکھے ہونے کی بات کریں, مصطفیٰ کے بے مثال ہونے کی بات کریں, مصطفیٰ ہمارے جیسے نہیں, ہم حضور جیسے نہیں, مصطفیٰ کی شان برا الورا ہے, اگر تو ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے تو پھر سمجھ جائیں ہم مجمع صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, اور زندہ باد تاجدار ختم نبوت. تو ہم بات کر رہے تھے قل انما انا بشر مثلکم. اب یہاں دیکھیے ایک بات بڑی قابل توجہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب مشبہ اور مشبہ بہ ان دو کا ذکر کیا جائے, یہ ایک قاعدہ سمجھے میں سمجھا دوں گا, مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر کیا جائے تو پھر آگے وجہ شبہ کبھی ذکر ہوتی ہے کبھی ذکر نہیں ہوتی. یعنی یہ قاعدہ ہے. یعنی جب یہ کہا جائے کہ زید شیر کی طرح ہے, زید کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. زید مشبہ ہوا, شیر مشبہ بہ ہوا. اب وہ کس بات میں شیر کی طرح ہے؟ وہ جو وجہ شبہ ہے کبھی ذکر کی جاتی ہے کبھی ذکر نہیں کی جاتی. یعنی یہ قاعدہ ہے. مگر یہاں دیکھیے اللہ پاک نے محبوب تو کہہ دے میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. مصطفیٰ کی ذات کو تشبیہ دی انسانوں کے ساتھ. مصطفیٰ مشبہ ہوئے, عام انسان کیا ہوئے؟ مشبہ بہ ہوئے. اللہ رب العزت نے اس قاعدے کے خلاف کیا. کیا؟ کبھی وجہ شبہ کو ذکر کیا جاتا ہے ایک, اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا. مگر اللہ پاک نے اس مقام پر دو وجہ شبہ بیان کی. مصطفیٰ تمہارے جیسا ہے کس بات میں؟ کس بات میں؟ بشرن. قل انما انا بشرن. ایک تو صرف بشر ہونے میں کہ تمہارے پاس بھی بشریت ہے, ان کے پاس بھی کیا ہے؟ بشریت ہے. ایک تو اس بات میں, اور ایک فرمایا انما الہکم الہ واحد. اس بات میں مصطفیٰ تمہارے جیسا ہے کہ تمہارا الہ بھی کیا ہے؟ ایک الہ ہے, اور مصطفیٰ کا الہ بھی کیا ہے؟ ایک الہ ہے. قل انما انا بشر. قال حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے مصطفیٰ کی مثلیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی کہ ہم مصطفیٰ کی مثلیت بیان کریں, مصطفیٰ ہمارے جیسے, ہم حضور کی طرح ہیں, وہ بھی انسان ہم بھی انسان. بشریت مصطفیٰ کو, انسانیت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نہیں آئی. کس لیے آئی؟ بیان نفی الوہیت کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے, اللہ صرف ایک ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے متشابہات میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ متشابہات جو آیات ہیں, یعنی جو جن سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہوتی, اور جو اللہ کی مراد ہوتی ہے ان سے ظاہر نہیں ہوتی. جیسے اللہ پاک کا فرمان ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اب یہ آیت متشابہات میں سے. اللہ کا ہاتھ, اللہ کا سے کیا مراد؟ اگر ہاتھ مانے تو پھر بھی کافر ہوتے ہیں, ہاتھ کا انکار کریں تو پھر بھی کافر ہوتے ہیں. جو ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں, جو اللہ کی مراد ہے وہ ظاہر نہیں. ایسے اللہ کا فرمان وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. اب یہ تو متشابہات میں سے ہے. اللہ کے چہرے کا انکار کر دیں تو بھی کافر بنتے ہیں, اور اگر چہرے کو مانے کہ اللہ کا بھی چہرہ ہے تو پھر بھی کافر ہو جائیں گے. اللہ کا چہرہ کیسے ہوگا؟ وہ جسم و جسمانیات سے وہ ذات پاک ہے.
تو یہ کیا متشابہات میں سے ایسے ہی قل انما انا بشر مثلکم، یہ کریمہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کافروں سے کہا کافرو اے ابو جہل اے ابو لہب اے عتبہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر بھی کافر بنتے ہیں۔ کیسے؟ کیا ہمارا نبی ابو جہل کی طرح ہے؟ کیا ہمارا نبی عتبہ و شیبہ کی طرح ہے؟ ماننے کو تیار ہو؟ کیا ہمارا نبی کافروں جیسا ہے؟ مانتے تو بھی کافر ہوتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر بھی کافر بنتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ تکریمہ کیا ہے؟ متشابہات آیات میں سے ہے، اس سے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس تکریمہ کو بس جیسے ہے ویسے مان لیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی بشریت کا صبح و شام بیان کرنا، مثلیت کا بیان کرنا، یہ انسان کے اندر کی گستاخ ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے اور نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔